جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین کو بھی ہمارا سلام ہو، اور انشاءاللہ دعائے بارگاہ خدا میں کہ آپ کی اس ماہ ایام اعظام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب قبول ہوں انشاءاللہ، اور اہل بیت کا دل ہم سے راضی و خوشنود ہو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خبلہ، جزاک اللہ خبلہ، آپ پھر ایک مرتبہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں اور تھوڑی سی تمیدی گفتگو سے پروگرام کو جو ہے وہ آگے لے کر بڑھ، یکم ربیع الاول ہے اور اس سے بہت اہم دن ہے، اور ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایام شہادت مشتبہ علیہ السلام کی ایام شہادت ہم نے منائے، اور اس کے بعد ہوا خانہ زہرا کے اوپر ہجوم ہوا، تمام چیزیں تاریخ میں لکھی۔ تمیدی گفتگو میں جاؤں گا کہ رسول اللہ کی جو شہادت تھی اس کے بعد مدینے کے مجموعی حالات کیسے تھے، اس میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد۔ دیکھیں، میں مدینے میں جو لوگ موجود تھے ان کو پہلے 3 حصوں میں بانٹوں گا، بلکہ 4 حصوں میں بانٹوں گا، اس کے بعد آپ کی خدمت میں اجمالی طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن مدینہ میں جو لوگ تھے وہ اجمالی طور پہ یا تو وہ لوگ تھے کہ جو محب اور گویا عشاق اہل بیت و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، کچھ وہ لوگ تھے مسلمان تھے اور محبت رکھتے تھے، لیکن یعنی بہت بے طرف و جنرل اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کے دل میں نفاق، جن کو خود قرآن مجید نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں سورہ منافقون نازل ہوا، اس بات کا اشارہ تھے، تو یہ منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہونے کے ساتھ ختم نہیں ہوئے، معجزہ نہیں ہوا۔ جب رسول خدا کی حیات میں نہیں ہوا معجزہ، تو ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں ہوا، وہ موجود تھے۔ اور کچھ لوگ تھے کہ جو جاہ طلب اور منصب طلب تھے۔ تو یہ 4 قسم تقریباً مدینے میں لوگوں کی تھی۔ جو لوگ خالص محب تھے اہل بیت علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اور گویا 100% وفادار، وہ بہت کم تھے۔ اور یوں جو عام لوگ تھے رسول خدا سے محبت رکھنے والے، لیکن یعنی ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا۔ دشمنوں کے علاوہ جو چوتھا گروہ تھا، وہ لوگ وہ تھے کہ جو گویا مثلا اثر و رسوخ والے لوگ مانے جاتے تھے، اور باقاعدہ لوگ ان کو بدید احترام، یا کم از کم لوگوں کے دلوں میں ان کا خوف یا ان کی ہیبت رہا کرتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ جیسی آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو ابھی آج سمجھیے دن ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو۔ تو بات ہوئی، اس کے بعد بجائے اس کے کا ہم غم ہوتا، اور یہ تاریخ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو جاتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک، اور سے پہلے رسول خدا کی جنازے کی تشییع ہوتا، اگرچہ رسول خدا اپنے گھر کے اندر دفن ہوئے، لیکن یہ کہ بہرحال حضور ہوتا، لوگ آتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک تعداد، ہم بڑی تعداد نہیں کہیں گے، ایک مختصر تعداد جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی اس تگدوں میں لگ گئی کہ چلو ہم کیا نام ہے، اب رسول خدا کی بات کی جانشینی کا جو ہے وہ کام انجام دیں، اور ہم انتخاب کر لیں امیر، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد انتخاب کر کے گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی طاقت میں زور کا استعمال کیا، سقیفہ میں گئے، وہاں جا کر باقاعدہ 3 دن تک لوگوں کے درمیان میں اختلاف و معارکہ رہا، اور عجیب حالت تھی، کچھ کہتے تھے منا امیر، کچھ کہتے تھے منا امیر منکم امیر، وہ ایسے حالات میں کے حالات ہوئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ رہا، اور خلیفہ اور خلافت کے تعین اور خلیفہ کے انتخاب مسلمان مشغول رہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی
آپ کی خدمت میں عرض کریں پیش آئی وہاں اس میں سرگرم رہے. تو یہ کیوں ہوا؟ چونکہ غدیر کو آگے بڑھانے کا اعلان ہو چکا تھا اور خدا کی جانب سے غیر نے انکار کیا، اس پر عذاب سر عام آیا تھا. جو ہے وہ سقیفہ میں دیکھیں آپ کے میں نے آپ کے 4 کتاب بیان کی. ایک تو سب سے بڑا انحراف یہ ہوئی کہ خدا صلی اللہ علیہ نے اس چیز کے بعد پھر سے جا کر سسٹم ایک نئے خلیفہ ایک نئے کے انتخاب کی گئی جو بالکل صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی، صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات اور ان کی طرف سے. تو خدا نے غدیر میں جو اعلان کیا تھا یہ کہ جس سے مسلمانوں کو خبر نہیں تھی، آشنا نہیں تھے، سبوں کو مسلمان، لیکن یہ کہ مسلمانوں نے اب تھے یا وہ لوگ آپ کے جو یعنی اس قسم کے لوگ تھے چاہتے تھے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ورزی کریں، انہوں نے اپنے زور کو استعمال رسول خدا کی مرضی کے خلاف کر دیا مقرر کیا. جی حالات تھے وہ پر مزید اس میں ظاہر ہوا، یعنی کتنا اہل بیت علیہ وسلم، چونکہ یہ کریں آپ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نام آنکھ بند ہوئی، یعنی جو اہل بیت ہمراہان تھے وہ بہت محدود ہو کم ہو گئے. یعنی نے لکھا ارتد الناس، یعنی رخ، اور افسوس کا مقام یہ یعنی مدینے کی میجورٹی جو ہے خدمت میں عرض کریں خاموش، اس نے سکوت اختیار کیا. جتنے بھی لوگ تھے وہاں مدینے، بڑی تعداد میں لوگ وہ لوگ تھے علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کا خطبہ رسول خدا سنا تھا. آپ نے رسول خدا کی وہ روایت غدیر کی نعمان فہری کے اوپر جو عذاب نہ، یہ سارے واقعات سبوں نے دیکھا. جو عوام کو خوفزدہ بزدلی کے سبب جو ہے سب سے بڑا ظلم وسلم کی وفات سکوت کے ذریعے، وہ لوگ جو خلافت کے یعنی ایک نیا انتخاب میں جو کچھ ہوا، وہ ایک کردار یہ تھا کہ مدینے والے تھے وہ سب جان، یہ ایک مصیبت تھی جس کی وجہ سے جو ہے یہ واقعہ، اس کی وجہ سے یہ ایک تو یہ کہ مثلا خوفزدہ ہونا خدمت میں عرض کریں جو ہے اس کی اہمیت، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں گویا دین سے پھر دیکھیے سماج جو ہے وہ بہت اور دینی عقیدتی اعتبار سے کمزور ہونا، یہ بہت رسول خدا جو اپنے بعد جانشین کا تعین کیا اللہ کے حکم سے، اس کا ایک ایسا شخص ہو خلافت کی کرسی جانشین بنے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ان کے کمزور جو ہے وہ کیا نام ہے دین سے خارج، یعنی ان کو دین کے اندر علمی اخلاقی اعتقادی اعتبار سے، ٹھیک ہے. یہی وجہ تھی کہ جب بھی معاشرے میں زمانے میں آپ دیکھ لیجئے، یعنی آپ رسول خدا کے بعد پھر امام حسن کے زمانے میں جس دور میں کمزور رہا، ایمان کمزور رہا، ایک ظالم مسلط ہوا ہے. ایگزامپل
سب سے معروف ہے، امام اسلام نے جناب مسلم کو بھیجا تھا، علیہ السلام کے سفیر تھے، یہ بھیجا تھا امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا، لیکن وہاں جب پہنچے جو موجود لوگ تھے وہ ضعف کمزور تھا. میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، حسین علیہ السلام کو خط نہیں لکھا ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صرف امام حسین علیہ السلام تھا، بلکہ کیا نام ہے، شیعوں نے بھی اور بھی دوسرے لوگوں نے بھی، یا مثلا ماننے والوں نے بھی، انہوں نے سب سارے لوگ تھے کوفے میں جو لوگ تھے، دیکھا کہ اب کوئی فی الحال مناسب نہیں، تو امام حسین لکھ کے بلایا، تو بلا رہے تھے ان کے پاس نہ وہ عقیدت تھی نہ السلام کو اس نگاہ. ایک وجہ یہ تھی کے زمانے میں، ایک وجہ یہ ایمان کمزور تھا، پر انہوں نے جب وہ حق کی بنسبت لاؤبالی ہو امپورٹنس سمجھائی نہیں، ہم کیا روٹی ہمارے سونے پینے گھر بار، بس اس سے ہم کو، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، آزادی زہرا سلام اللہ علیہ جب گئیں لوگوں کی، تو لوگوں نے کیا جواب دیا، بنت رسول اب تو کتنے عرصے تمام چیزیں اندر پک رہی تھی، کتنے عرصے پہلے سے اس کا؟ بہت اچھا سوال، اس چیز کی طرف بھی آپ ایمان اور دوسری عرض کریں ایمان کی کمزوری کے ساتھ، یعنی اصلاً جو ہے وہ غرق تھے کہ انہوں نے ان چیزوں کو اپنی اہمیت بھی، یہ واقعہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے. اب آپ یہ سوچئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوراً جا کر اتنی جلدی انتخاب ہو جانا اور پھر اس کو لوگوں پہ مسلط کر دینا، ٹھیک ہے، یہ اچانک نہیں ہوا، یعنی یہ باقاعدہ جو ہے وہ پوری پلاننگ تھی. یعنی گروہ مستقل، وہ جو سورہ منافقون کی طرف اشارہ کیا آپ کے قرآن مجید میں، تو بہرحال وہ لوگ موجود تھے پہلے سے، اور وہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے جیسے کہتے ہیں اپنا اس میں کتنی حد تک جو ہے وہ اصحاب صفا کا تعلق کتنی حد تک ہے؟ آیا اس کو اس سلیم بن قیس ہلالی کی روایت کو ضعیف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو جھٹلایا جاتا ہے کہ جی یہ روایت درست نہیں ہے، مگر اگر تھورلی دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ ظاہری بات ہے، جب پلاننگ کی بات ہوتی ہے تو اس میں پلاننگ کی ہی بات ہے کہ جی یہ اصحاب صفا جمع ہوئے لیکن اور میں آپ کی کھانے کا خدمت میں ایک بات عرض کروں، ایک بات تو واضح ہے، آج جتنے بھی مفسرین ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے، یعنی کئی صدی کی میں بات کر رہا ہوں، جتنے بھی بڑے بڑے مورخین ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے شیعہ علماء تو ہیں، اہل سنت حضرات کے بھی علماء، تفسیر میں یا تاریخ میں یا حدیث کے باب میں، سبوں نے غدیر کی روایت صحیح ہے، ایک سبوں نے جو ہے وہ غدیر کا ولایت کے معنی میں لیا ہے، ٹھیک ہے نا. خوب جب ہے سبوں نے غدیر کے واقعے کو نقل کیا، یعنی غدیر کا واقعہ ایک اوتھینٹک ہمارے نزدیک تو ہے اہل سنت حضرات کے علماء میں اللہ کے طور پہ جو الغدیر، تو اس میں باقاعدہ شیعہ سنی تمام حوالوں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان تمام واقعات اور تمام روایات کو جمع کیا اور تسلسل کے ساتھ روایت کو نقل کیا. تو غدیر کی روایت 100%، تو پھر ہمیں جو کوشچن ریز کرنا چاہیے کہ اگر رسول اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں مولا کائنات کو اپنا جانشین، تو اس کے بعد اب یہ کوشچن مالیہ نشان یا مدینے میں رہنے یا جو بھی زمانے میں کہی جاتی تھی، بڑی مانی جاتی جیسی بھی شخصیت ہے، ہمیں کسی کے بارے میں مدینے والوں کے، لیکن سب کے بارے میں کہ بھئی جب غدیر حق ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس کی کریں گے، ہمیں کچھ کہنا بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو بھی سلسلہ ہوا، ابھی ہم ایک علمی کوئی طنز و تانا یعنی زاویے سے ہم گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے
رہے ہیں، اس پہ تمام اہل سنت حضرات کے بزرگ علماء تبصرہ کریں کہ بھئی جب غدیر ہے تواتر کے ساتھ ثابت تو مولا فہذا علی مولا، تو اس کے بعد کی جو حالات میں وہ بتائیں وہ اس کی کیا بنیاد، اس کی ہمیں بنیاد ثابت، پھر ہم دیکھیں گے اگر وہ بنیاد یہاں معاملہ آخرت کا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کو سنگر اسلام، فیصلے چھوٹے بڑے تمام فیصلوں کو جو ہے بیٹھ کے فیصلے کیے، آفت کا وہ لوگوں پر چھوڑ گئے ہو تو مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا۔ پارک کے اندر نہیں تھی، وہاں پر اس سے پہلے کرتے تھے، وہاں جا کے جمع میں تمام مسلمانوں کے سامنے وہاں انصار مہاجرین میں جھگڑا، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہے اور جنگ ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ظاہر کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ روایتوں کے حوالے سے ڈارک میں چلا جائے گا۔ بالکل یہ بات کہ بہرحال دارالامارہ کا کہیے وہ مسجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے اندر آپ کی خدمت میں ہے، وہ یہ خبر بھی تھی رسول خدا نے بعد جو ہے وہ مولا صلاۃ والسلام کو اپنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مولا کائنات کو اپنا خلیفہ بنایا، عام تھی، یعنی یہ نہیں جانتے تھے، یعنی مدینے والے جب لوگوں کے پاس گئی اور آپ والوں نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ کیسی بات کر رہی، سب نے اظہار مجبور کہہ نہیں سکتے، ہمارے اختیار ہم اتنا ہم معذرت چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی شہزادی آپ کیسی بات کر رہی ہے، تو یہ طے تھا، کانسپریسی تھی، تو کچھ لوگوں کا کیا نام جب سکوت خاموش رہنے والوں کی کے طور پہ یہ سب سے بڑا طبقہ ڈرپوک ہوتا ہے، لائن والا جو طبقہ ہوتا ہے، مدینے میں لوگوں نے جو ہے وہ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں وہاں کی ساری تاریخ بدل گئی۔ آج جو پوائنٹ میں ریس کرنا چاہ رہا ہوں، علمی پوائنٹ ریس کرنا چاہ رہا ہوں، بجائے کیا نام ہے ایک صرف اور ایک عقیدتی ایشو ہم یہ پوائنٹ ریس کرنا چاہ رہے ہیں کو تمام علماء میجورٹی ان کی کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے انکار بھی کیا ہو کہ جس میجورٹی کو ڈینائی نہیں کر سکتے یا اگنور نہیں، ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، میجورٹی کے بزرگ علماء نے میں اور حدیث میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کو حجۃ الوداع میں اپنا خوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے لیے جانشین مقرر کر بعد کسی بھی دوسرے انتخاب کی یہ سلسلہ مثال کے طور پہ کسی نشست یا کسی جلسے انتخاب کے سلسلے میں ہے اور کہاں سے تو صحیح مانیں گے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو بیٹھ کے گفتگو کرنی ہوگی بھائی کی روایت کا انکار کی ولایت کے اس کا ولایت کے لفظ پہ بحث کرنے لگے آنا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ پہلے جو اس دور ہوتا تھا وہ عنوانوں میں استعمال نہیں ہوتا، بعض مفسرین کیا نا تاریخ دانوں نے بعض معنی میں اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کیا نام ہے استعمال کیا، جناب معنی میں استعمال کیا جس معنی میں وسلم نے حضرت علی کے لیے استعمال، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ
میں اچھا اگر استعمال کیا دوست اگر بخن کہا اور ہمارے امیر اور یہ آپ سردار کی جناب ابو بکر امرکم ابو نہیں عرض کروں گا، وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ خوب جناب حاکم کے معنی میں لے رہے ہیں، تو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ ہے، یہ حاکم کے معنی رسول خدا کی حیات میں جب رسول اس کے معنی میں کیسے لیں گے؟ دوسری بات یہ کہ رسول خدا بھائی بنا چکے تھے، ٹھیک مجید کہہ چکا تھا کہ مومنین ہیں، تو پھر اب نئی کو دوبارہ کیا دوستی ثابت کرنی تھی؟ اور کیجئے گا کہ مثال کے طور پر المؤمنون بعضهم مومنین ایک دوسرے ہمدم ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کرنے والے ہیں، یہ دوستی کے معنی میں ہے، لیکن ثابت کر چکا تھا، پھر اب نئے طریقے سے رسول خدا اہتمام کرنا میں حجت الوداع کے جو چلے گئے واپس بلانا، جو رہ گئے ان کا انتظار، ممبر بنانا، یہ صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ سارے کوشچنز ہیں جس کو ہم باقاعدہ مسلمانوں کے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہیں، دے رہے ہیں، ہم کو اس کا جواب چاہیے۔ مجید نے پہلے سے ولی دو بھائی بھی بنایا رسول خدا نے، فوراً بعد اس کے بعد قرآن اللہ نے کہا کہ مومنین ایک دوسرے کے تھی مسلمانوں کی پہلے سے تھی مسلمانوں کی پہلے، وہاں سے نئے سری سے رسول بعد اتنے ساری آیت کی خبر تھی، مثال کے طور پہ ان تمام باتوں سے اتنا اہتمام کریں گے، صرف وہ یہ بات غیر معقول ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کو دوست بنایا، مومنین کے دوست نہیں تھے، کبھی بھی اللہ نے فرض کیجئے قرآن کی آیت نازل ہوئی، لوگ تو رسول خدا کو بھی پکارنا شروع کیا، ہم لے کے رسول خدا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے دیکھیں جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے رسول خدا کو اس طرح نہ پکارو، نبی خدا ہے، رسول خدا کے نام سے نتیجہ یہ ہوا تھا کہ شہزادی زہرا سلام نبی خدا یا رسول خدا کے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیا کہ آیت تمہارے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ نبی وسلم دوست نہیں تھے، من کنت مولا ہو فہذا، اس کے بعد جو طولانی خطبہ ہے اس پہ آپ نے یہی کہا لا بکم من انفسکم، کیا سے زیادہ اختیار نہیں کرتا، نہیں النبی اولا انفسہم، نبی جو ہے نفسوں پر ان سے زیادہ، رسول خدا نے یعنی نفسوں پہ زیادہ اختیار رکھتے ہیں، کیا معنی لم جو ہے ان کے دوست نہیں ہیں، وسلم نے وہاں اقرار بھی لیا کہ نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں، یا کیوں نہیں ایسا رسول خدا بلا یا فرمایا دیکھو اللہ میرا مولا ہے جو میرے ہے، اور کیا نام مولا ہوں، بلا یا رسول اللہ، اس کے بعد جو ہے پھر فہد علی مولا، اس کے بعد اس کے کیا مطلب یہاں جو مولا کہ جو رسول خدا جس اللہ دوست نہیں ہے، اللہ کائنات ہے، رسول کیا نام کائنات خدا کی طرف سے مقرر کرتا وہ زمین پر کائنات علیہ السلام کے سلسلے میں چاہ رہا ہوں ناظرین، یہ طریقے سے ہمیں اپنی عاجزی پیش نہیں کرنی، اپنا مدعا پیش کرنا کا مقصد یہ ہے، ہمارا مدعا یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کے بعد دوسرے کسی انتخاب کی، یہ کوشچن ہے، کیونکہ دیکھیے کوشچن ہے کیونکہ اسی انتخاب دین کا دار و مدار ہے، مسلمانوں میں فرقے تو بعد میں بنے،
دو فرقے تیار ہوئے. ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے جانشین کر دینے کا ایک فرقہ وہ بنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مقرر نہیں کیا. یہ دو فرقے انشعاب آتا گیا. اچھا یہ دو صرف فرقے نہیں تھے بلکہ وہ کیا نام ہے ترجمان دین کے سلسلے ہم کو کس سے لیں سے کروائیں اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں ہم دین کو کس مسئلہ تھا. تو مسئلہ ہے آج بھی ہم باتوں پہ ڈسکس نہیں کریں آئیں گے اس مدعا پہ ہم ڈسکس کہ بہرحال یہ کلیئر ہو جائے کسی لڑائی کے جب تک آپ اپنے دین پر ہم اپنے دین مذہب پہ آپ جو ہے عمل کریں ہم اپنے کام کو ٹھیک ہے نا. آپ اپنے دین پہ کے ہاتھ میں ڈسکس تو کریں گے ہم بیٹھ کے ڈسکس ثابت کریں گے اگر آپ کے پاس جواب اگر آپ صحیح ہیں تو یعنی ہماری نہیں بلکہ اس فکر کی کیجیے اور اگر آپ صحیح ہیں تو اتباع ہونی چاہیے. ڈیبیٹ تو ہوگا ڈسکشن تو ہوگا ہیلدی نیگوسیشن کے مسئلے جو ہے وہ کبھی نہیں کیا نام ہے فرض کیجئے اور علماء نے کیونکہ اپنے اور کسی عام آدمی کی ہم ہسٹوریکل فیکٹ اور مثال کے طور پہ جو واقعات ان کو اسٹیپ بائی رکھیں گے جمبلز کی طرح ان کو کنیکٹ کریں اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم کو کیا نتیجہ آخرت کا ہے مسئلہ. اگر ہم فرض کا جانشین بناتے ہیں اس دال روٹی نہیں لینی ہے اس سے ہم کو اپنی آخرت لینی ہے. قیامت کا سوال جواب سے ہم کو عام حج زکوٰۃ ہوم کرنے کے بہت سارے مسائل میں ایک ٹپیکل فرض کیجئے دیکھیے احکام میں بہت بنیادی فرق ہے. ہم نے اہل بیت علیہ السلام نے حج دیکھیں حج کے سلسلے میں ابھی احرام کہاں سے ہونا چاہیے کو چھوڑ کے ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج انجام نہیں دیتا عمرہ اگر طواف نساء انجام نہیں دیتا انجام نہ دے اگر وہ شادی شدہ ہے تو زوجیت کے جو امور انجام نہیں دے سکتا اور اگر کنوارا ہے تو شادی نہیں کر سکتا. اگر شادی کرے گا تو وہ ہو جائے گا اور وہ مواقعہ کرے گا اگر زوجہ سے قربت کرتا ہے تو وہ حرام کام اور کیا نام ہے اس کے بعد کے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اسلام کیا نام ہے خاتون سے اگر حکم کے مطابق ہوگی تو اللہ کے حکم کے مطابق بتائیے اب ہم یہ احکام ہم نے چھٹے امام سے لیا ہم نے حکم غدیر سے لیا تو اب ہم آئے کہ اب یعنی ہم نے یہ حکم لیا رسول اللہ کے بعد اب ہم اس کو بیٹھ کے حل کر لیں اگر تو پھر اس کو صحیح کرنا ہوگا. اس بات کو میں بتاتا چلوں دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ کافر ہے مسلمان قبلو تو اس سے پہلے اس کی تو سب اس پہ معاف اب اس کو انجام دینے کی ضرورت. اگر فرض کیجئے کوئی سے تعلق رکھتا ہے وہ اگر اہل بیت تو اس کے اوپر گزشتہ تو اس نے اپنے مذہب کے مطابق صحیح وہ اس کو دوبارہ سے انجام دینے کی ہاں شرط یہ کہ اپنے فرقے انجام دیا ہو. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا جھگڑے لڑائی کا نہیں ہے مسئلہ پورے خمس اسلام میں واجب ہے ہمارے یہاں ٹھیک ہے ہمارے فرقوں میں مسلمانوں واجب نہیں ہے ٹھیک واجب ہے ایسا نہیں کہ ہمارے زکوٰۃ واجب
میں صرف زکوٰۃ ہے، خمس نہیں ہے. تو اب فرض کیجیے اگر کوئی شخص نہیں دیتا ہے، اس پہ واجب ہے، اس کے مال میں سیونگز اس کے پاس سال میں ہے، اور آپ کی کیا کہتی ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے. اگر کسی ایک بٹر اس پیسے سے ہے اور اس کا خمس ادا نہیں ہوا ہے، پڑھتا ہے تو نماز باطل ہے. دھاگا بھی اگر قمیص میں ہوگا کہ جس کا خمس ادا نہیں ہوا ہے، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. ہم شب پڑھیں بات جو ہے، تو اب پوری زندگی کا مسئلہ ہے. مسئولون قیامت کے دن روکا ان کو، انہم مسئولون، سوال کیا جائے گا. ہم سے کسی نے پوچھا مولا دال روٹی کا، کہا خدا جو ہے وہ عزیز ہے، آج کہ وہ دال روٹی کے بارے میں سوال کرے. وہ سوال ولایت جانشینی کے بارے میں، پورے دین کا مسئلہ، پورے آخرت کا مسئلہ ہے، نکلا ہے. ہمارے ہاں مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں طلاق میں 2 گواہ کی ضرورت ہے. اگر کوئی کہہ دے طلاق طلاق طلاق، طلاق کے لیے جو ہے 2 گواہ ضروری ہے، خاتون کی طہارت ضروری ہے. اس کے بعد آپ کی خدمت میں صیغہ طلاق جاری، جبکہ اگر میں یہ چیز نہیں ہے. ایک آدمی 3 طلاق، یعنی ہر طلاق کے ہے، ٹھیک ہے، اور طلاق 3 بار ایسی جیسی ہمارے کے 2 عدتوں کے طلاق ہوتی ہے، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں. تو اب آپ سوچیے کتنا بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کتنے اس کے احکامات ہوتے ہیں. ہمارے یہاں میراث کا مسئلہ الگ ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، ہم اگر ڈسکس کر رہے ہیں رسول خدا کی بات کی جانشینی کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ پوری زندگی کا، پورے دین کا ہے. آج حکومت کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے. ہمارے یہاں احکام میں جو ہے وہ ہم ہر کس و ناقص کو، حکومت کیا ہم امام جماعت نہیں بنا سکتے. ہم مسلح میں اپنے آگے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہم آگے ہر ایک کو کھڑا نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو عادل ہوگا، وہی کھڑا ہو سکتا ہے کہ جو حلال زیادہ ہوگا، وہی کھڑا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرے جو ہے وہ قرات اس کی صحیح ہو، وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو نماز کے احکام کو جانتا ہو. جبکہ دوسرے فرقوں میں یہ سب شرط نہیں ہے. کسی کے پیچھے بھی آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیجئے. ہمارے یہاں کے قاضی جو ہے وہ ہر ایک کس و ناقص نہیں بن سکتا. ہمارے حاکم جو ہے ہر ایک کس و ناقص نہیں بن سکتا. تو اب یہ جو اختلافات ہیں مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کو چاہیے کہ آئے بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، تعصب کو ہٹا کر، جھگڑے کو ہٹا کر بیٹھ کے بات کریں، جو صحیح ہے اس کو انتخاب کر لیں، ایک دوسرے کو قانت تو کریں. اور اللہ کے لیے، قیامت کے لیے، آخرت کے لیے، شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں نے اس طرح کی بات کی، کیونکہ یہ اس طرح اگر گفتگو نہیں کریں گے تو مسئلہ دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے ہمارا امپورٹنٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو حالات ہوئے ہیں ان کو بغور بیٹھ کے اسٹڈی کرنا اور ان پہ ڈسکشن کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کو کسی پہ طنز نہیں کرنا، کسی پہ تانے نہیں کرنے، کسی پہ لان تان فلان نہیں، کچھ نہیں کرنا. ابھی ہمیں اس چیز کا بیٹھ کے تجزیہ کرنا ہے تاکہ ہم صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کو انتخاب کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ بیٹھ کے طے ہونا ضروری ہے. یہ بڑا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے وفات کے بعد کے حالات پہ ڈسکشن ہونا، گفتگو ہونا. علماء بزرگ جو ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر علاقے میں تمام مسلم عوام کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے بڑے علماء کو بیٹھائیں، وہ ٹیبل ٹاک پہ لے کر آئیں کہ بھائی آئیے، آپ آئیے، آپ آ کے بیٹھیے، بھائی ہماری آخرت کا ہم آپ کو فالو کرتے ہیں. ڈائلاگ کا راستہ رکا کیوں، اور اگر شروع ہی نہیں ہوا تو ہوا کیوں نہیں؟ کیونکہ مہذب معاشرے کے اندر گفتگو دیکھیے ہوتی ہے ڈائلیکٹس تو کسی ہوئے کے ہیں، میں خلاف. یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، ڈائلیکٹس علماء کے درمیان میں رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا، ہیلدی ٹاکس ہوتی تھی. ڈائلیکٹس کے سبب جو ہے بہت سے علماء، مثال کے طور پہ فرض کیجئے انہوں نے اپنا راستہ بدلا. ڈائلیکٹس رہتے تھے، ایسا نہیں کہ ڈائلیکٹس نے، اب جو ہے وہ کیا نام ہے، ڈائلیکٹس کے آگے پابندی کر دی گئی ہے. اور یا میں ایک چیز اور بھی عرض کروں گا، ڈائلیکٹس میں ضروری یہ ہے، ایون ہم سوشل نیٹ ورک کے ذریعے بھی اگر ہم ڈائلیکٹس پہ تیار ہیں، ڈائلیکٹس میں ضروری یہ ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے درمیان ڈائلاگز ہونے چاہیے، گفتگو
جس طرح سے ہم انٹرفیت ڈائلاگس کرتے ہیں اس طرح سے انٹرنل ہمارے اسلامک اس پہ ہونا چاہیے جی مہذب طریقے کے ساتھ اپنے سامنے. انٹر کاسٹ ڈائلیکٹس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور احترام. دیکھیے ایک دوسرے کا احترام بہت امپورٹنٹ ہے. ہم بغیر کسی کے، مثال کے طور پہ سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیے بغیر کسی کے سینٹیمنٹس کو ہم جو ہے وہ ڈیمیج کیے بغیر ہم آئیں گے. دیکھیے جب تک جو جس مسلک پہ ہے، جب تک وہ اپنی اس کی پورے طریقے سے اس کے ڈاؤٹس کلیئر نہ ہو، وہ اسی مسلک پہ رہے گا، اور اس مسلک پہ جتنے بھی مقدسات ہیں وہ اس کے لیے مقدس رہیں گے. تو ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرنا چاہیے. جیسے مراج تقلید نے بھی کہا، ہمارے آغا سیستانی نے، آغا خامنائی نے، کہ بھئی آپ دوسرے مسلکوں کے مقدسات کا احترام کیجئے. ٹھیک ہے، کس معنی میں احترام کیجئے؟ کہ بھئی جب تک وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، آپ نیور ہرٹ دیم. وہ کیونکہ وہ ان کے لیے مقدس شے ہے، مقدس شخصیت ہے. تو آپ کیا نام ہے، ہمارے لیے ممکن ہے بھائی ہم ان پہ اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، لیکن دوسرے جن سے ہم ڈائلیکٹس رکھ رہے ہیں، ہم ان پہ ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو مقدس سمجھتے ہیں. تو بغیر ایک، یا مثلا ہمارے لیے جو شخصیتیں مقدس ہیں وہ شاید ان کے لیے نہ ہوں. تو دونوں کو وائس ورسا یہ چیز ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرتے ہوئے، دونوں کے ساتھ بیٹھ کے بہت ہیلدی طریقے سے، علمی طریقے سے، اور حق کو ثابت کرنے کی نیت سے ٹیبل ٹاک کرنا چاہیے. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں، جو یہ کام اگر فرض کیجئے ہمارے علماء نہیں کر رہے ہیں ڈر سے، تو عوام کو، جو پڑھے لکھے عوام میں لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایک ایسا یونٹ تیار کریں کہ جو دونوں طرف سے وہ اپنے اپنے علماء کو لے کے بیٹھے، اور باقاعدہ اس کو براڈ کاسٹ کیا جائے، اس کو ہیلدی ٹاکس کو، اور کیا نام ہے، لوگوں دنیا تک پہنچایا جائے. اور جو بات کریں ایک دوسرے ولو ممکن ہے، جیسے فرض کیجئے پشاور نائٹس ایک کتاب چھپی. ٹھیک ہے، اب پشاور نائٹس کیا تھی؟ پشاور نائٹس یہ ٹیبل ٹاکس تو تھا، یہ بیٹھ کے گفتگو ہوئی. ٹھیک ہے، وہ کیا نام ہے، شبہ پشاور جو کتاب بنی، یہی گفتگو تھی، اس میں یہی مناظرے کہیے، یا ایک دوسرے سے بیٹھ کے مکالمات ہوا. مثلا ایک نے اپنے حق، اپنے دعوے پیش کیے، دوسرے نے اپنے دعوے پیش کیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آپ کے، یا کیا نام ہے، علامہ شرف الدین صاحب نے جو خطوط لکھے، جو المراجعات کی شکل میں کتاب چھپی، یہ کیا ہے؟ یہی ٹیبل ٹاکس ہے. یعنی دونوں گروہ نے ایک دوسرے کو خط لکھا، ایک خط و کتابت ہوا، بہت ہیلدی طریقے سے انہوں نے اپنا مدعا دلیلوں کے ساتھ پیش کیا، انہوں نے اپنا مدعا کیا نام ہے پیش کیا، دونوں نے ایک دوسرے کی بات کو، اب جس کی بات صحیح تھی اس کو انہوں نے جو ہے کیا نام ہے سامنے رکھ دیا، ایکسیپٹ کرنے والوں نے ایکسیپٹ بھی کیا. تو میں کہہ رہا ہوں یہ طریقہ ہونا چاہیے ٹیبل ٹاکس کا، وچ از ویری مچ نیسسری. کیونکہ آج دیکھیے مسلمانوں کا مقدر اس سے وابستہ ہے، چاہے ہم شیعہ ہوں یا ہمارے سنی بھائی ہوں، ہم سبوں کا مقدر اسی سے وابستہ ہے. اس مسئلے کو اگر حل نہیں کریں گے تو زندگی میں اسلامی سماج کے لیے یا دنیا بھر میں کیا نام ہے مسلمانوں کو ایک جہت نہیں مل سکتی. کیونکہ ابھی دیکھیے ایک بڑا مسئلہ کیا آئے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک تمام مسلمان جو ہیں وہ امام مہدی کے منتظر ہیں. خوب امام مہدی کی کلیئر تصویر جو ہے وہ کسی ایک فرقے کے پاس ہے، سب کے پاس نہیں. خوب اس کلیئر تصویر کس کے پاس ہے؟ ایمان سب رکھتے ہیں امام مہدی پر کہ ایک مہدی کا آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، خوب اگر آپس میں صحیح طریقے سے جب تک یہ غدیر کو ڈسکس نہیں کریں گے، جب تک رسول خدا کی زندگی یا ان کے بعد کے انتخاب کے بارے میں جب تک یہ صحیح طریقے سے ڈسکس نہیں کریں گے، اس وقت تک امام مہدی کے بارے میں کلیئر پکچر نہیں آ سکتی، کنفیوز رہیں گے. اور یہ آئندہ مستقبل میں ایک بڑے جھگڑے کا سبب ہوگا. کوئی انکار کرے گا، کوئی ایکسیپٹ کرے گا، یعنی اچھے خاصے لوگوں کا دین بھی تباہ ہوگا، اچھے خاصے لوگ جہنم میں بھی جا سکتے ہیں، دنیا تباہ ہو سکتی ہے. تو اس مسئلے کو بہت جینٹلی وی ہیو ٹو ڈسکس، وی ہیو ٹو سٹ آن ٹیبل، وی ہیو ٹو نیگوشیٹ. یہ مسلمانوں کی جو ہے اپروچ ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو دیر ول بی اے ڈیزاسٹر، جس کو آپ کہیے وہ نہیں ہونا جس طرح چاہیے. سے اتنا بڑا ڈیزاسٹر یعنی ہوا، سکوت کیوں رہا رسول اللہ کے بعد ایک دم سکوت، اس قدر سکوت کیوں رہا؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں نے آپ کی خدمت میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان جو وہ اپنے آپ کو کمزور، یعنی جو اس زمانے میں مدینے میں تھے، بھائی شہزادی جب گئیں دروازوں پہ لوگوں کے پاس بات کی، کہا کہ ہم کیا کریں اب تو ہو گیا، یعنی لاؤبالی پن دکھایا، اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی. اس وقت ان کی زندگی بہت محدود تھی مدینے کی. مثلا صبح جانا، بکریاں چرانا، کھیت میں کام کرنا، پتھر پہاڑ توڑنا، اس کے بعد آ کے گھر میں شام کو چائے ناشتہ کھانا کر کے سو جانا. وہ زندگی بہت محدود تھی. اس وقت جو ہے مسلمان تھے، لیکن اتنی آج جیسے دنیا بھر میں مسلمان ہیں، آج جو دنیا کا نظام ہے، آج جو، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک فائدے یا نقصان کا اثر دور سے بہت مدتوں کے بعد ظاہر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا. اس وقت مسلمانوں نے لاؤبالی پن دکھایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد الگ سے پھر ان کو تھریٹ و خوف. ٹھیک ہے. جو لوگ بولنا چاہتے تھے وہ بولے نہیں. مثال کے دوسری چیز یہ کہ اگر ایک تو انٹرنل کانفلکٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل جو ہے وہ انیمی کو مضبوط بنا رہا تھا. ٹھیک ہے. لیکن لوگ جو خاموش تھے وہ اپنی بزدلی میں خاموش تھے. مولا علی علیہ السلام چاہتے تو مولا علی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے, قیام کرتے. ٹھیک ہے. حتیٰ بعض لوگوں نے مولا علی کو مشورہ بھی دیا کہ آپ کھڑے ہوئے, وی آر دیئر وتھ یو, ہم آپ کو مدینے کی گلیوں کو ہم گھوڑوں سے بھر دیں گے, آپ کو اسلحہ دیں گے, آرمز دیں گے, وی ہیو پیپل ٹو فائٹ وتھ یو, ہم سب کچھ آپ کو پرووائڈ کریں گے. امام علی نے اوائڈ کیا, کہا نہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے. جو جملے کہے تاریخ میں وہ اس کی طرف نہیں جانا. امام علی نے منع کر دیا صاف صاف. اچھا, میں یہاں بریکٹ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ امام علی نے باقاعدہ ائمہ علیہ السلام نے روایات میں اس سلسلے میں کہا بھی ہے کہ کیا ریزن تھا آپ کے انکار کرنے کا, وہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام نے انکار کیا اس وجہ سے کیونکہ اگر آپ ریس کرتے تو ڈیفینیٹلی کانفلکٹ ہوتا, کیونکہ وہ لوگ جو پاور انہوں نے ہاتھ میں کیا نام ہے زبردستی لے لیا تھا, اب وہ اپنے پاور کو بچانے کے لیے, اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کسی بھی اینڈ تک جا سکتے تھے, جھگڑا لڑائی. اچھا, اس وقت مدینے کے اندر جنگ ہونا, اندرونی جنگ ہونا, یہ سب سے بڑا نقصان اسلام کو پہنچاتا. کیوں؟ کیونکہ ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے جو اسلام ان کا بہت کمزور تھا, ایک ایک دن کے مسلمان تھے. یا مثال کے طور پہ فرض کیجئے کیا نام ہے ایک ایک مہینے 2-2 3 سال کے مسلمان تھے. خوب ایسے لوگ اسلام سے پلٹ کے چلے جاتے. یا فرض کیجئے ابھی ان کی فکر اتنی پختہ نہیں ہوئی تھی, ابھی ان کی فکر اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی. اگر اندرونی جنگ ہوتی مسلمانوں کے درمیان تو اس سے نقصان کس کا ہوتا؟ اسلام کا نقصان ہوتا. ٹھیک ہے نا. مکمل اور اسلام ہی ختم ہو امام سکتا علی علیہ السلام اسلام ختم ہوتا. بھائی دیکھیے, اسلام کمزور ہوتا, اسلام ختم ہوتا. مثلا باہر کا دشمن روم کیا نام اور فارس اس وقت تک جو ہے تیار تھے اسلام کو مٹانے کے لیے. تو ایسے حالات میں جو ہے وہ مولا کائنات کا سکوت مصلحتی سکوت تھا, اور دوسرے لوگوں کا سکوت جو ہے وہ بزدلی کا سبب تھا. وہ اگر کم از کم وہ جنگ نہ لڑتے, کم از کم سارے لوگ اگر کھڑے ہو جاتے, صرف اس بات کو کہتے کہ بھئی ہاؤ یو ہیو بین اپوائنٹڈ, اور کیسے آپ نے جو ہے مثال کے طور پہ رسول خدا کے بعد ایک سسٹم تیار کر لیا, جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سسٹم بنا کے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ اگر کر لیتے مدینے والے, مدینے والوں کا سکوت ویسے ہی ہے جیسے کوفے میں امام حسین علیہ السلام کے سفیر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے مقابلے میں لوگوں کے سکوت اختیار کیا, چلے گئے اٹھ کے. تو یہ بالکل سملیرٹی ہے دونوں کے واقعات میں. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ جو ہے وہ مسلمانوں کو بیٹھ کے اس سلسلے میں بہت پازیٹیو, بہت ہیلدی اور اللہ کے لیے ڈسکشن کرنا چاہیے اور نیگوشیٹ کرنا چاہیے. میں ابھی کسی کے سینٹیمنٹس, کسی کے جذبات, کسی کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم غلط ہو تم باطل ہو. بہرحال میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کم از کم ابھی دیکھ تو نہیں, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تو اس کا سرچ کریں, اس کو ہم اسٹڈی کریں کہ ٹو فائنڈ دا فیکٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت شکر گزار ہیں قبلہ, انتہائی مشکور ہیں آپ کے, اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے جو دیرینہ مسائل ہیں اور آج حل طلب جہد کی طرف جا سکتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک مطلب ہم ایک گلوبل ولیج میں جو ہے وہ ایک آ چکے ہیں. ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مہذب انداز میں, اور آگے فردر جو ڈیولپمنٹ ہے جو کہ موالا کے ظہور کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں روز, اس میں لوگوں کو ساتھ لیا جا سکتا ہے تاکہ ایک مسلمانوں کا جو نقصان نہ ہو, اور اسلام کا جو جس طرح سے اسلام کا اپنا دعویٰ ہے کہ وہ تمام جو پورا شرق و غرب ہے اس کو جو ہے وہ اس معنی میں غالب آئے گا کہ تمام سب کو جو ہے وہ امن اور سکون فراہم کر دے گا. تو اس کے لیے زمینہ سازی کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں کو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام فرقوں کو ساتھ لے کر اور ایک ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھیں. آپ نے اس جہد کے اوپر بھی بات کی اور تاریخی حقائق کے اوپر بھی روشنی ڈالی. میں انتہائی مشکور اور ممنون ہے آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. محتاج دعا. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی ناظرین, آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علامہ مرزا عسکری حسین صاحب قبلہ کو کویت سٹی سے, اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری آپ کی اگلی ملاقات کل پھر ہوگی انشاءاللہ. جب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.